الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مطالعہ کریں گے غزوہ بنی مستلق۔ اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، یہ ایک چشمے کا نام تھا۔ تو یہ غزوہ جو ہے 5 ہجری میں ہوا ہے، غزوہ خندق کے بعد۔ پچھلی دفعہ ہم نے غزوہ خندق پڑھا تھا۔ یہ غزوہ جو ہے یہ بنی مستلق کے ایک قبیلہ ہے، اور اس کا سردار جو ہے وہ تھا حارث بن ابی ضرار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خفیہ ایجنسیاں جو ہیں کام کرتی رہتی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کرتی رہتی تھیں کہ کون قبیلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور کس طریقے سے یعنی کہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ ایجنسیز نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ بنی مستلق کا جو سردار ہے حارث بن ابی ضرار، وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ ویسے جا کے حملہ کر دیں، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی کوئی خبر ملے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حضرت بریدہ اسلمی، ان کو بھیجا کہ آپ ذرا اس خبر کی تصدیق کریں۔ تو وہ اپنے ذرائع سے وہاں گئے اور وہاں میل مول کے چیک چک کر کے آگے، اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہی ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جو ہے نا ان پہ جا کے حملہ کیا، اور یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، اس طریقے سے دشمن کے اوپر حملہ کرو کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ اس کے سر پہ پہنچ جائیں۔ تو ایسے ہی ہوا، اور پھر ان کو شکست ہو گئی اور ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جنگوں میں ایسا ہوتا تھا۔ آج کے دور میں کوئی ناہنجار اور جاہل قسم کا آدمی اگر یہ کہے جی یہ کیا ہے، آپ مسلمان ہیں اور عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرتے ہیں، تو ہر دور کے کچھ جو جنگی طریقہ کار ہوتے ہیں اور اس دور کے جو تقاضے ہوتے ہیں اسی کے مطابق آپ چلتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا اور وہ بھاگ گئے آگے سے۔ تو ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں پہ پھر آپ جب بھی کبھی کسی قبیلے کو، کسی لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکست دیتے تھے تو وہاں پہ 3 دن قیام کرتے تھے اس جگہ پہ، تاکہ اچھی طرح ان کو پتہ چل جائے کہ یہ نہیں ہے کہ بس بھاگے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو ظاہر ہے اسی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا، جو لشکر میں فوجی گئے ہوتے تھے ان پہ اسی طرح مال غنیمت کی طرح ہی تقسیم کر دیا جاتا تھا، عورتوں اور بچوں کو بھی اسی طرح مال کے طور پہ۔ اس کا یہ ہوتا تھا کہ پھر جو ہے نا وہ غلام بنا لیے جاتے تھے اس زمانے کے دستور کے مطابق، اور اگر کوئی آزاد ہونا چاہتا تھا تو اس کو کہتے تھے مکاتبت کرنا، یعنی وہ اتنے پیسے دے کے وہ آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ جنگ میں غلام ہو گیا ہے اور اس کی ایک ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا، فیصلہ کیا جاتا تھا کہ اتنی اگر آپ رقم دے دیں تو آپ آزاد ہیں، آپ واپس چلے جائیں اپنے قبیلے میں۔ تو اسی طرح اس سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی حضرت جویریہ، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئی اور ام المومنین بھی بنی، تو وہ جو ہے نا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں، اور انہوں نے ان سے مکاتبت کی، یعنی کہ آپ اتنے پیسے دے دیں تو آپ آزاد ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی رقم ادا کر کے ان کو آزاد کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور وہ مسلمان ہو گئی، کیونکہ وہ سردار کی بیٹی تھیں۔ صحابہ نے بھی مشورہ دیا کہ سردار کی بیٹی ہے تو وہ آپ ہی ان سے شادی کریں تو بہتر ہے۔ تو ان سے شادی کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کے جو تقریباً 100 خاندان مسلمانوں نے گرفتار کیے ہوئے تھے، جن کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا تھا، سب کے سب کو مسلمانوں نے آزاد کر دیا بغیر کسی بھی پیسے لیے، اور وہ جو طریقہ کار تھا تو اس وجہ سے کر دیا کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ سسرالی رشتہ دار تھے، تو اس بنا پر صحابہ کرام نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی خوشی ہوئی، اور حضرت جویریہ جو ہیں وہ اپنے قبیلے کے لیے بڑی باعث برکت ثابت ہوئی۔
اچھا، یہ تو مختصر اس غزوے کی بات ہے، اور اصل میں یہ غزوہ کو بہت بڑا غزوہ نہیں تھا، لیکن اس میں جو دو واقعات ہوئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اس وجہ سے اس غزوہ کو ہم زیادہ تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اس میں جو پہلا واقعہ ہوا ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں منافقین بھی گئے ہوئے تھے اس غزوے میں، ٹھیک ہے، اور ان کے جو امیر تھے، جو رئیس تھے منافقین کا، عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے وہاں پہ کہا کہ ہم واپس جائیں گے مدینہ تو جو عزت والا ہے وہاں سے ذلیل بندے کو نکال دے گا۔ تو اشارہ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ تو یہ کس طرح ہوا، یہ واقعہ کیا ہوا، اس کی سٹوری اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا جہجہ۔ وہ وہاں پہ جو کنواں تھا، جو چشمہ تھا، وہاں سے پانی بھرنے گئے، اور ایک اور صحابی، انصاری صحابی کے غلام تھے سنان، وہ بھی گئے۔ تو وہ ظاہر ہے جب پانی بھرنے دوڑ کے جاتے ہیں، مطلب تھوڑے بہت کوئی موڑ بھیڑ ہو جاتی ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو وہ آپس میں تھوڑا لڑ پڑے نا۔ تو جہجہ جو تھا اس نے کہا کہ اے مہاجرین میری مدد کرو، اور دوسرے نے کہا کہ اے انصار میری مدد کرو۔ تو اس طرح وہ سارے جو ہے نا اکٹھے ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے جہالت کی پکار، جاہلیت کی پکار، کیونکہ یہ جہالت ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اے سندھیو، اے پنجابیو، اے پٹھانو میری مدد کرو۔ دیکھیں ہم اپنے حوالے سے سمجھیں گے، سیرت النبی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس سے سیکھیں۔ تو کبھی بھی زندگی میں سیرت النبی پڑھنے کے بعد یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد یا حدیث پڑھنے کے بعد، سب میں یہ اس طرح کے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعصب، تو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو سارے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی وہ ہو، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی کس علاقے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی نہیں مہاجر، ٹھیک ہے نا۔ تو جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو بندہ حق پہ ہے اس کی طرف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ یعنی فرض کرے میں پنجابی ہوں اور میرا ایک بھائی جو ہے نا یہاں پہ پٹھان ہے، ٹھیک ہے، اور میرا ایک اور بھائی پنجابی ہے، وہ زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ یا غلط بات کرتا ہے، تو میں کہوں کہ میں کیونکہ پنجابی میں اس کا ساتھ ہوں تو یہ غلط ہوگا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میرا پٹھان بھائی جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے، مجھے اس کی بات کو درست کرنا چاہیے کہ ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہالت کی پکار کیوں ہے، لیکن جب اس جو ان کا سردار تھا منافقین کا، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے واویلا مچا دیا، اس کو تو موقع چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا اچھا یہ ہوا ہے، تو آپ کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے پہلے زمانوں میں بھی کہا جاتا تھا کہ اپنے کتے کو پال اور پھر وہ تم ہی کوئی کاٹے، اس طرح نعوذ باللہ اس نے باتیں کی۔ اور پھر یہی بات کی، اس نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں ان کو، آپ ان کی مدد نہ کریں اور ان کی بالکل مدد سے ہاتھ کھینچ لیں، یعنی انصار کو وہ کہہ رہا تھا نا، تو کیونکہ انصار نے مہاجرین کی مدد کی تھی ہر لحاظ سے، تو وہ انصار کو کہہ رہا تھا کہ آپ ان کی مدد چھوڑ دیں، سارا کچھ بالکل، تو دیکھیں یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے، آپ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے تو۔ اور پھر آخر میں اس نے یہ کہا کہ اب ہم واپس جائیں گے مدینہ تو عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ تو اس پہ پھر سورۃ المنافقون نازل ہوئی، پوری سورۃ المنافقون آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں یہ ساری باتیں ہیں۔ تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، چھوٹے یعنی کہ بچے ہی تھے ایک طرح سے، حضرت زید بن ارقم، جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو انہوں نے سن لی۔ اب جیسے منیب ہے تو یہ کوئی اتنا کچا تو نہیں ہے اسٹوڈنٹ، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ بڑا سمجھدار اور انٹیلیجنٹ ہے۔ تو اس وقت وہ صحابی جو ہے ظاہر عمر میں تو چھوٹے تھے لیکن وہ بہت ذہین تھے، انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک بندہ ہے یار، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے چچا کو جا کے بتائیں، تو ان کے چچا نے حضور پاک کو بتائیں، آپ نے کہا اچھا۔ تو اس پہ پھر جب اس کو پتہ چلا کہ یہ میری بات تو پہنچ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک نے اس کو بلا کے پوچھا، بعد میں آتا ہے کہ وہ خود ہی آپ کے پاس آ گیا اور کہا کہ نہیں میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی ہے۔ اور انصاری صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے پاس، تو انصاری صحابی جو بزرگ وغیرہ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے یہ بچے کو سننے میں غلطی لگی ہو، انہوں نے کچھ اور کہا ہو، اس کو کوئی سمجھ نہیں آئی، یہ ایسے ہی ہے بس اس نے کہا ہوگا۔
تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر سورۃ المنافقون نازل ہو گئی جس میں وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی. تو آپ نے پھر حضرت زید بن ارقم کو کہا کہ بچے کے کان نے سچ سنا تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اس کو قتل کروا دیں، اس منافق کو، اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ اس کو قتل کر دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر یہ اچھی بات نہیں ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بندوں کو قتل کر رہے ہیں. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ جو ہے نا ایک اور جو انصاری صحابی تھے قبیلہ اوس کے جو بڑے سرداروں میں سے تھے، حضرت سعد بن معاذ کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو میں نے اب شروع سے بھی بتایا تھا. تو ان کے یہ کزن سے حضرت اسید بن حضیر، یہ شروع کے مسلمانوں میں سے، شروع کے مدینے کے جب پہلے تبلیغ کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر آئے تھے تو ان کے ساتھ یہ لا کے تبلیغ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے حضور پاک سے کہا کہ جو ہے نا یہ ذلیل یہ ہے، آپ عزت والے ہیں اور اگر آپ کہیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے، لیکن آپ اس کو درگزر کریں کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے اس کو ہم سردار بنانے والے تھے، اپنا امیر بنانے والے تھے، بادشاہ بنانے والے تھے، اس وجہ سے اس کو جیلسی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لشکر کو جو ہے نا کوچ کا حکم دے دیا کہ یہاں سے نکلیں، اور 2 راتیں اور 1 دن مسلسل سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا تو لوگ اتنا تھک چکے تھے کہ فوراً بس گھوڑوں سے اور اونٹوں سے اترتے سارے ہی سو گئے. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ جب کہیں لڑائی جھگڑا ہو، ایون کہ گھر میں، بچوں میں، فیملی میں، ٹھیک ہے، تو ان کو کسی اور طرف مصروف کر دیں تو پھر وہ بھول جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس میں حکمت استعمال کی کہ اگر ادھر ہی بیٹھے رہے تو چیم گوئیاں باتیں گپ ہوتی رہیں گی اور فساد پھیلے گا. اتنا ان کو تھکا دو، بھگاؤ کہ یہ تھک جائیں، کے چور ہو جائیں، اور پھر کوئی باتیں اور گپ شپ نہ لگائیں. تو ایسے ہی ہوا کہ آپ نے جب ان کو بھگایا اور اتنا چلتے رہے تو پھر کسی کو ہوش ہی نہیں تھی کوئی بات کرنے کی، اور جاتے ساری وہ دڑم گرے اور ادھر ہی لوگ سو گئے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ سیرت النبی پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا اور سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے چیزیں سیکھیں، اور ہمارے لیے اس میں بڑے سبق ہیں. اور ہم یہی مطلب جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو جب ٹائم ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اور پرسکون طریقے سے ہم اگر اس کو پڑھیں تو اس میں بڑے سبق ہیں. تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے گئے. اور جب مدینے کے قریب پہنچے تو اسی کا بیٹا، اس منافق کا بیٹا، وہ صحیح صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن عبداللہ. انہوں نے تلوار نکال کے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کون عزت والا اور کون ذلیل والا ہے. تو انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ جو ہے نا مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک حضور پاک اجازت نہ دیں. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور انہوں نے کہا کہ عزت والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ذلیل ہیں. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو پھر ان کو داخلے کی اجازت ملی تھی. تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس وقت ہی قتل کروا دیتے تو پھر قبائلی ایک جو ہے نا حمایت ان کو حاصل ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا. تو بہرحال یہ سارا واقعہ جو ہے اس کو کہتے ہیں، یہ سورۃ المنافقون اس پہ نازل ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے نا بڑا اہم ترین واقعہ جو ہے وہ ہے واقعہ افک. اس میں یہ تھا کہ اسی طرح جب اسی قافلے میں جا رہے تھے، اسی جہاں پڑاؤ ڈالا اسی کا واقعہ ہے یا آگے کا کہیں کا واقعہ ہے، بہرحال یہ ہے کہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، سارا قافلہ رکا ہوا تھا. تو حضرت عائشہ ہر دفعہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر کرتے تھے تو کسی نہ کسی امہات المومنین کو ساتھ لے کر جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس دفعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جو ہے نا قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں میدان میں، ٹھیک ہے. تو وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہار جو ہے نا وہ اپنی بہن سے ادھار لے کر ہار گئی ہوئی تھی. تو ہار پہنا ہوا تھا، وہ دیکھا تو وہ نہیں ہے، گر گیا، کہیں گم ہو گیا. تو وہ واپس گئی ہیں ہار ڈھونڈنے. جب واپس گئی ہیں تو پیچھے سے قافلے کو حکم ہو گیا کہ چلنے.
تو وہاں پہ جو اونٹ کے اوپر ہودج رکھے جاتے تھے جس میں امہات المومنین بیٹھتی تھیں، تو اس کو اٹھاتے تھے. جیسے پرانے زمانوں میں سلیم صاحب نے دیکھا ہوگا کہ وہ پورے لمبے لمبے بانس ہوتے تھے اور ایک وہ بنا ہوتا تھا ہودج سا، اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی خاتون، اور وہ ادھر سے 2 بندے ادھر سے 2 بندے ادھر سے 4 بندے اس طرح اٹھا کے اس کو رکھ دیتے تھے اوپر اونٹ کے. تو جب انہوں نے اٹھایا نا، تو جب زیادہ بندے ہوں تو انہوں نے فیل کیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ اس وقت اتنی زیادہ عمر کی نہیں تھیں، ان کی اتنا زیادہ وزن نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے. وہ کسی نے محسوس ہی نہیں کیا کہ اس کے اندر بھی ہیں کہ نہیں. تو وہ رکھ کے تو چل پڑے. حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑی. پھر وہ ادھر ہی بیٹھ کے، انہوں نے بڑی انٹیلیجنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ میں اب کیا کروں، تو ادھر ہی بیٹھ جاتی ہوں، جب میں وہ دیکھیں گے کہ نہیں ہو تو پھر واپس اپنی جگہ پہ آئیں گے تو مجھے ڈھونڈ لیں گے. اور یہ بھی ایک یاد رکھیں، یہ بھی حکمت کی بات ہے، کبھی بھی زندگی میں کسی کے ساتھ بھی آپ ہوں اور آپ گم ہو جائیں، آپ سے وہ بندہ چھوٹ جائے، آپ مطلب وہ آپ آگے پیچھے ہو گئے نا، یعنی وہ بندہ کہیں اور رہ گیا، آپ ادھر رہ گئے ہیں، یا آپ مس ہو گیا نا، تو آپ اسی جگہ رہیں جہاں پہ اس نے چھوڑا تھا. کہ وہ بندہ بھولے گا تو وہ آپ کو وہاں سے ہی آ کے ڈھونڈے. آپ کہیں ادھر ادھر چلے جائیں گے تو وہ آپ پھر تو نہیں ملنا. لیکن جس بندے سے آپ بچھڑے ہیں، اگر آپ اس کی جاننے والی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں سے آپ بچھڑے تھے، تو اس کو پتا ہوگا کہ یار میں ادھر جاتا ہوں، ادھر مل جائے گا نا. اگر آپ ادھر سے غائب ہو گئے تو پھر وہ بیچارہ کہاں ڈھونڈتا پھرے گا، وہ جدھر کو آپ وہ جائے گا، آپ ہو سکتا ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جا رہے ہو. تو اس میں بھی حکمت کی بات تھی. بہرحال تو جب یہ ہوا تو ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قافلوں میں پرانے زمانے میں ایک ڈیوٹی یہ ہوتی تھی ایک بندے کی کہ وہ قافلے کے پیچھے رہتا تھا، تاکہ کوئی قافلے کی چیز رہ گئی ہو، کوئی گر گئی ہو تو وہ اٹھاتا ہے. تو وہ پیچھے سے آ رہا تھا، یعنی سمجھنے کہ پچھلے پڑاؤ سے چلا ہوا تھا، آہستہ آہستہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ آ رہے تھے صحابی. تو جب وہ اس قافلے کے پڑاؤ پہ پہنچے اور یہاں سے قافلہ نکلا نا، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مطلب پہلے تو انہوں نے دیکھا، پھر جب انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ پردہ نازل ہونے سے، یعنی پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ حضور پاک کی بیوی امہات المومنین. تو انہوں نے پھر اپنا اونٹ چنا آگے کیا اور ان کو بیٹھنے کا موقع دیا، بٹھایا، اور پھر وہ ان کو لے کر آگے قافلے جہاں آگے پھر جا کے قافلہ رکا ہوا تھا، اور دوپہر کو یہ پہنچ گئے. تو اس پہ پھر جو اس کی جو ہے نا حسد کی آگ پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی عبداللہ بن ابئی کی. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس نے وہاں پہ طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں اور اس طرح کے بدکاری کے الزامات لگانا شروع کر دیے. تو اس کو کہتے ہیں واقعہ افک، یعنی جھوٹ گھڑنا، کسی کے اوپر بہتان ترازی کرنا، اور کسی نیک عورت کے اوپر ایسا بہتان کرنا جو اس نے کوئی کام نہ کیا ہو. تو اس پہ پھر پوری سورت نور نازل ہوئی ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے کیوں نہ کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو بڑا بہتان عظیم ہے. ٹھیک ہے، اور کیوں ایسا تم نے باتیں کی اور اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا. تو اس پہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں رہے. 1 مہینہ تک کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، 1 مہینہ تقریباً گزر گیا. حضرت عائشہ بیمار پڑ گئیں، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا حضرت عائشہ کو کہ میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. وہ تو پھر حضرت ام مستہ یا مستہ جو ہے نا، وہ حضرت ابوبکر کی رشتہ دار تھیں. تو رات کو جیسے قضائے حاجت کے لیے خواتین جاتی تھیں، ہمارے ہاں دیہات میں تو جاتی ہوتی تھیں ہمارے بچپن میں، تو گاؤں سے باہر جس طرح نا، تو جا رہی تھی تو ان کا کہیں چادر میں پاؤں پھنسا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی لعنت ملامت کی. تو حضرت عائشہ ساتھ جا رہی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو آپ نے کیوں برا بھلا کہہ رہی. تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں. تو پھر حضرت عائشہ جو ہیں حضور پاک کے گھر سے اپنے والدین کے گھر میں آ گئیں، اور پھر رونا شروع کر دیا انہوں نے. اور پھر 2 دن اور مطلب 2 راتیں اور 1 دن روتی رہیں، اور یوں لگ رہا تھا جیسے کلیجہ جو ہے پھٹ جائے گا، اور بہت پریشان ہوئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے کہا کہ کوئی بندہ نہیں ہے ایسا جو مجھے اس منافق سے نام لے کے آپ نے کہا کہ مجھے نجات دے. تو اس پہ صحابہ کرام اٹھے، حضرت سعد بن معاذ، ٹھیک ہے، اور ان کے حضرت اسید بن حضیر، انہوں نے کہا حضور حکم دے تو ہم اس کا سر قلم کر دیتے ہیں. لیکن یہ اوس قبیلے کے تھے، لیکن جو خزرج قبیلہ کے لوگ تھے جس کا وہ بندہ تھا عبداللہ بن ابئی، خزرج قبیلے کا بندہ تھا. اور ایک اور صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ، اس کا بھی میں نے اکثر ذکر کیا. تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کون ہوتا ہے جو اس کو قتل کرے.
اب وہی قبائلی حمیت جو ہے وہ ان کے اندر تھی نا، تو اس پہ رولا پڑ گیا. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے ان کو چپ کرایا کہ بھائی چپ کریں، اور پھر ان کو مطلب صلح صفائی کروائی اور یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. یعنی وہ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے گھر گئے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور حضرت عائشہ سے بات چیت کی. مین وائل یہ ہے کہ اسی دورانیے میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ عائشہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور آپ کا کیا مشورہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مطلب اشارتاً کہا کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور بیوی دے دے گا. پھر لیکن حضرت اسامہ بن زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ ان کے بیٹے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اور آپ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیں، یہ تو دشمنوں کی لگائی بچائی کی باتیں ہیں، آپ ان پہ کان نہ دھریں، کیونکہ وہی نہیں نازل ہوئی تھی نا. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. حضرت عائشہ سے آپ نے باتیں کی کہ دیکھ لیں آپ کے اوپر اس طرح کی باتیں ہیں، اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوا تو پھر مطلب اس طریقے سے آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں آنا، ابھی 1 مہینے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، اور اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ کیا تو پھر آپ مان لیں گے، تو حالانکہ میں نے نہیں کیا. تو اسی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اوپر سے وہی نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کر دی کہ حضرت عائشہ جو ہے بالکل پاک ہیں. اسی لیے ہم پھر اہل سنت جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ان کا لقب ہم لیتے ہیں. اور تو اس پہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور یہ سارا واقعہ جو ہے نا ہوا ہے واقع افق کے حوالے سے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا تاکیداً جو ہے نا بڑے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اصل میں نا صحابہ کرام کے ساتھ جو حضور پاک کے ساتھ جو واقعات ہوئے نا، وہ اصل میں پوری امت کو قیامت تک کے لیے باتیں سمجھانی تھی. یعنی اس طرح کے واقعات اس طرح کیے گئے ہیں اللہ کی حکمت کے تحت کہ بعد میں ساری زندگی قیامت تک مسلمانوں کو ہدایات ملتی رہے. اگر اس طرح کے واقعات نہ ہوتے تو آپ کہتے کہ وہ تو سیدھا سیدھا بڑے اچھے گزر گئے، گائیڈ لائنز ملنی تھی. تو وہ آج بھی ہمارے لیے ہیں. تو اس لیے وہ تو ایسا واقعہ ہو گیا، لیکن آج ہمارے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اور ایون کے لڑکوں کے لیے بھی کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں تہمت کا خطرہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں، کسی ایسی محفل میں نہ جائیں، اور لڑکیوں کو خاص طور پہ اکیلے نہ بھیجیں کسی درزی کے پاس، کسی سنار کے پاس، کسی مطلب فلاں یعنی مردوں کے پاس ایسے نہ بھیج دیا کریں، ساتھ کوئی جانا چاہیے. مطلب بڑی اس میں چیزیں ہیں. تو اس پہ آپ خود بھی سورہ نور کا جو ہے مطالعہ کرنا خواتین کے لیے ضروری ہے. اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، مطلب گھر والوں کو، سب کو. سورہ نور بہت بڑی نہیں ہے، ترجمہ اس کا پڑھیں یا تفسیر پڑھ لیں. ہم نے درس قرآن میں بڑا تفصیل سے اس کو سمجھایا تھا. تو اس کو مطالعہ کرنا ضروری ہے. اس میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ہمارا جو ہے نا لیکچر مکمل ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.